میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دین ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم عبادات ادا کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو ہمیں ایک بہتر انسان اور ایک مثالی معاشرہ بنانے میں مدد دیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے دل، دماغ، جسم، معاشرت، سیاست، تجارت، تعلیم اور اخلاق، ہر چیز پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگر کوئی انسان واقعی اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اس کی ذات بھی نکھر جاتی ہے اور معاشرہ بھی سانور جاتا ہے۔ اسلام کا جامع تصور۔ اسلام دنیا کے باقی مذاہب اور فلسفوں کی طرح صرف چند عبادات، رسوم و رواج کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اسلام میں انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک فرد کس طرح کھائے پائے، کس طرح سوئے، کس طرح گفتگو کرے، اس سب کی رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح ایک گھرانہ کیسے تشکیل پائے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، والدین اور بچوں کے تعلقات کیسے ہوں، سب کچھ واضح کیا گیا ہے۔ ایک معاشرہ کس طرح چلایا جائے، عدل و انصاف کا معیار کیا ہو، تجارت کے اصول کیا ہوں، یہ سب اسلام میں ملتا ہے۔ یعنی اسلام کوئی ادھورا صرف روحانی معاملات تک محدود نظام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ایمان کی طاقت۔ ایمان اسلام کی بنیاد ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان انسان کے دل کو روشنی دیتا ہے اور اسے مقصد حیات سے آشنا کرتا ہے۔ ایمان ایک ایسا سہارا ہے جو انسان کو مشکلات میں ہمت دیتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہو تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے فتنے اور آزمائش میں بھی ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ ایمان ہی انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت۔ عبادات کا نظام۔ اسلام نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ محض رسمی عبادات نہیں بلکہ تربیت کا ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ روزہ ہمیں صبر، برداشت اور ضبط نفس سکھاتا ہے۔ ذکر ہمیں اثار، قربانی اور سماجی انصاف کی تعلیم دیتی ہے۔ حج پوری امت کو ایک مرکز پر جمع کر کے وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ ان سب عبادات کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں بلکہ انسان کی عملی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود جھوٹ بولے، دھوکہ دے، ظلم کرے تو وہ نماز اپنی اصل روح کھو دیتی ہے۔ اخلاقیات کی تعلیم۔ اسلام میں اخلاقیات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے نبی کریم کا فرمان ہے کہ اے مجھے اچھے اخلاق کو کامل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی اصل روح اخلاق ہی ہے۔ سچائی۔ ایک مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ برداشت۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا مسلمان کی پہچان ہے۔ اثار و قربانی۔ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا اسلامی معاشرت کا حسن ہے۔ عدل و انصاف۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ یہی وہ اخلاقی اوصاف ہیں جو ایک فرد کو عظیم بناتے ہیں اور ایک معاشرے کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ سیرت النبوی سے رہنمائی۔ نبی اکرم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اپنی ذات، اپنے گھرانے اور اپنی امت کے لیے ایک ایسا عملی نمونہ پیش کیا جسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اپنے دشمنوں کو معاف کیا، غلاموں کو آزادی دی، عورتوں کی عزت بلند کی، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کی اور سب سے بڑھ کر انسانیت کو حقیقی معنوں میں جینے کا طریقہ سکھایا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سیرت النبوی کو اپنائیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بہتر ہوگی بلکہ ہمارا معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ علم و تعلیم کی اہمیت۔ اسلام نے سب سے زیادہ زور علم پر دیا ہے۔ یہ دین اپنی ابتدا ہی پڑھنے کے حکم سے کرتا ہے۔ علم انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں علم کی روشنی ہو تو وہ ترقی کرتا ہے اور اگر جہالت کا اندھیرا ہو تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام میں علم کو عبادت سمجھا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے لیکن اس کا مقصد انسانیت کی بھلائی اور اللہ کی رضا ہو تو وہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح دینی علوم تو ویسے ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف مسجد یا مدرسے کے علوم حاصل کیے جائیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کائنات پر غور کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرے اور دنیا کی بھلائی کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرے۔
नौजवानों का किरदार। किसी भी कौम की असल ताकत इसके नौजवान होते हैं। नौजवान वो सुतून हैं जिन पर मुस्तकबिल की इमारत खड़ी होती है। इस्लाम नौजवानों को बेहद अहमियत देता है। नौजवानों में ताकत है, हिम्मत है, ख्वाब है। अगर नौजवान अपने दीन और अपनी अक़दार के मुताबिक चली तो मुआशरा तरक्की करेगा। अगर नौजवान वक्त ज़ाय करें, ख्वाहिशात के पीछे भागें और जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाएं तो कौम तबाही की तरफ बढ़ जाती है। नबी करीम ने नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ने की तलकीन की। बहुत से सहाबा नौजवान ही थे जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। आज के नौजवान अगर उनसे सबक लें तो दुनिया फिर से इस्लाम के अदलो इंसाफ की रोशनी से मुनव्वर हो सकती है। ख्वातीन का मकाम। इस्लाम से पहले औरत की कोई हैसियत नहीं थी। इसे जीते जी दफन कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने आकर औरत को वो मकाम दिया जो दुनिया के किसी दूसरे मजहब या फलसफे ने नहीं दिया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई। बेटी को रहमत करार दिया गया। बीवी को शौहर की शरकन हयात बनाया गया। बहन को इज्जत और मोहब्बत का हक दिया गया। इस्लाम ने औरत को तालीम हासिल करने का हक दिया, विरासत में हिस्सा दिया और मुआशरत में इज्जत का मकाम अता किया। अगर आज भी मुसलमान औरतें अपनी असल इस्लामी पहचान को अपनाएं तो मुआशरा हकीकी मानों में एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरा बन सकता है।